بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورثق جماعت خاصہ سال اول۔ مضمون حدیث، سبق نمبر 21۔ حدیث نمبر 39 آج ہم پڑھیں گے۔ وعن العرباض بن ساریة رضی اللہ عنہ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواہ احمد وابو داود۔ ترجمہ۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ایک دن، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اپنا چہرہ ہماری طرف پھیر دیا یا پھر ہماری طرف متوجہ ہو گئے، فوعظنا، تو ہمیں نصیحت فرمائی، موعظۃ، ایسی نصیحت، بلیغۃ، جو بہت بلیغ تھی، ذرفت منها العیون، جس سے آنکھیں بہنے لگیں یعنی آنسو جاری ہو گئے، ووجلت منها القلوب، اور دل اس سے ڈر گئے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، كأن هذه موعظة مودع، گویا کہ یہ نصیحت رخصت کرنے والی ہے، فأوصنا، پس آپ ہمیں نصیحت کیجیے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، والسمع والطاعة، اور امیر کی بات سننے اور اس کی طاعت کرنے کی، اگرچہ کہ وہ امیر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، کیونکہ جو زندہ رہے گا تم میں سے میرے بعد، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، پس تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت یا ان کا طریقہ، تمسکوا بها، اس کو مضبوطی سے تام لو، وعزوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو دانتوں سے کاٹو، یعنی جیسے کسی چیز کو دانتوں سے پکڑا جاتا ہے تو ایسے ہی تم ان کے طریقے کو اور میرے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم بچو دین میں نئی باتیں نکالنے سے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ، کیونکہ ہر نئی بات، بدعۃ، بدعت ہے، یعنی دین میں نئی بات نکالنا یہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حدیث کی تشریح۔ حدیث کے راوی عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا نام عرباض ہے، والد کا نام ساریہ ہے، اور کنیت ان کی ابو نجیح ہے۔ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور بعد میں ملک شام کی طرف منتقل ہو گئے، اور 75 یعنی 75 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور شام ہی میں دفن ہو گئے۔ تو یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی۔ اب یہاں پہ نماز کا ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کون سی نماز پڑھائی تھی، لیکن ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی، کہ جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز کو نصیحت کے لیے، وعظ کے لیے اس لیے منتخب کیا تھا کہ یہ دن کا آخری حصہ ہوتا ہے اور اس وقت فرشتے
بندوں کے اعمال اوپر لے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کو منتخب کیا کہ اس وقت وعظ و نصیحت کی جائے تاکہ فرشتے ان کا یہ اچھا عمل بھی اوپر لے جائیں۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، ہماری طرف متوجہ ہو گئے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، تو ایک بلیغ نصیحت فرمائی۔ تو یہاں پہ بلیغ یعنی ایسی نصیحت، وہ وعظ بہت پرتاثیر تھا، اس میں خوف خدا کا غلبہ تھا، اور اس کے بلیغ ہونے کی وجہ سے، اس کے پرتاثیر ہونے کی وجہ سے ہی لوگوں کے آنسو بہنے لگے اور دل جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے، جس کا آگے ذکر بھی ہے کہ ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب۔ یا پھر اس کو بلیغ جو کہا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اس نصیحت میں الفاظ بہت مختصر تھے لیکن اس کے معنی بہت زیادہ اور جامع تھے۔ فقال رجل، تو مجلس میں ایک آدمی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کأن هذه موعظة مودع فأوصنا، کہ گویا یہ ایسی نصیحت ہے جو رخصت کرنے والی ہے، پس آپ ہمیں نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے۔ یعنی جو رخصت کرنے والی ہے کہ جیسے کوئی رخصت کرنے والا نصیحت کرتا ہے تو وہ بہت جامع نصیحت ہوتی ہے، بہت کامل نصیحت ہوتی ہے، اخلاص سے بھرپور ہوتی ہے۔ تو آپ کی یہ نصیحت، یہ وعظ بھی اسی طرح ہے، اس لیے آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں یا نصیحت کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دونوں تعلقات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان کے اصل میں دو تعلق ہوتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ، اور دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ۔ تو پہلی نصیحت جو بتقوی اللہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں نصیحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور پھر یہ تقوی اللہ کے الفاظ جو ہیں یہ بھی جوامع الکلم میں سے ہیں، یعنی الفاظ اس کے مختصر ہیں لیکن معانی میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی دین کے جو تمام مامورات ہیں، جو منہیات ہیں، وہ اس تقوی کے تحت داخل ہیں، کیونکہ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ امتثال المامورات واجتناب المنہیات، یعنی تمام مامورات، جن کاموں کا دین میں حکم ہوا ہے اس کی اطاعت کرنا، وہ کام بجا لانا، اور جو منہیات ہیں جن سے روکا گیا ہے ان سے بچنا، تو اسی کو تقوی کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ نصیحت کر دی کہ اللہ سے ڈرو، یعنی تمام مامورات کو بجا لاؤ اور تمام منہیات سے بچو۔ اور مخلوق کے بارے میں جو نصیحت کی، یعنی والسمع والطاعۃ وإن كان عبدا حبشیا، کہ امیر چاہے وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات بھی سنو، اس کی بھی اطاعت کرو۔ یعنی جو امیر ہے وہ اگر تم پر زبردستی بھی مسلط ہو جائے، اور کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ تم پر مسلط کیا جائے، تو تم فتنے سے بچتے ہوئے اس کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو اور صبر کرو۔ پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں جو حبشی غلام کا ذکر ہے کہ اگر وہ بھی امیر بن جائے تو اس کی اطاعت کرو فتنے سے بچنے کے لیے، تو کسی غلام کو تو حاکم بنانا یہ جائز نہیں ہے، تو پھر حدیث میں اس کا ذکر کیوں آ گیا؟ تو اس کا پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو غلام کا ذکر ہے یہ علی سبیل المبالغہ ہے یا علی سبیل التفریض ہے، یعنی یا تو مبالغے کے طور پر یہاں پہ غلام کا ذکر ہو گیا کہ اگر غلام بھی امیر بن جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو، یا اگر بالفرض کوئی غلام امیر بن جائے تو اس کی بھی مخالفت نہ کرو۔ یعنی پہلا جواب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ مبالغے کے طور پر اس کا ذکر ہوا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ حاکم مراد نہیں ہے بلکہ قاضی اور امیر، جو چھوٹا امیر ہو، یعنی جو بڑے حاکم کی طرف سے کسی چھوٹے شہر پر جو مقرر ہو جائے تو وہ مراد ہے کہ وہ قاضی کا نائب ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بھی ہو جو خاص علاقے کا امیر ہو، حاکم ہو،
تو اس کی بھی اطاعت کرو، اس کی بھی خلاف ورزی نہ کرو۔ پھر آگے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ایسا کرو، یعنی فتنوں سے بچو، کیونکہ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، کہ میرے بعد، میری وفات کے بعد جو زندہ رہے گا تم میں سے تو وہ بہت اختلافات دیکھے گا، یعنی میرے بعد فتنوں کا، بدعتوں کا ظہور ہوگا، کثرت ہوگی، تو لہٰذا ان سے بچنے کے لیے تم امیر کی اطاعت کرو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اس فتنوں کے زمانے میں تم میرے طریقے کو، اور خلفائے راشدین جو مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، تو ان کے طریقے پر چلو، ان کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین فرمایا ہے کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم پر میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے، یعنی جو میرا طریقہ ہوگا تو وہی طریقہ خلفائے راشدین کا بھی ہوگا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ معلوم تھا کہ خلفائے راشدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استنباط کر کے اجتہاد کریں گے، اور اس اجتہاد میں کوئی خطا نہیں ہوگی۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا جو حکم دیا تھا اور ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن چونکہ آپ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو خلفائے راشدین ہیں وہ استنباط کرنے میں، اجتہاد کرنے میں کوئی غلطی نہیں کریں گے، اس لیے میرے بعد ان کے طریقے کو لازم پکڑو، ان پر چلو۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میری سنت پر، میرے طریقے کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کے سنت کو لازم پکڑو، یعنی پہلے تم میرے طریقے پر چلو، لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے، کوئی بات ایسی ہے کہ جس میں میرا طریقہ تمہیں نہیں مل رہا، تو تب خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہوگا تو اس پر عمل کر لینا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض سنتیں ہیں، بعض طریقے ہیں، تو وہ زیادہ مشہور نہیں ہوں گی، وہ اس قدر شائع نہیں ہوں گی، پھیلیں گی نہیں کہ جس قدر خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ ہوں گی۔ جیسے جمعے کی نماز میں جو دوسری اذان دینا ہے، تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو رائج کیا تھا، اور اسی طرح جو تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی تھی، لیکن پورا مہینہ نہیں پڑھی تھی، یہ بعد میں یہ طریقہ شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی چونکہ خلفائے راشدین نے یہ طریقہ رائج کیا تھا، شروع کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، لہٰذا یہ بھی سنت ہے۔ اور یہاں پہ جو خلفائے راشدین کا ذکر ہے تو اس سے یہی جو 4 خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، وہ مراد ہیں۔ اور ایک روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان چاروں کے ساتھ ساتھ مراد اس سے حسن رضی اللہ عنہ بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اور یہ 30 سال کی خلافت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ حسن رضی اللہ عنہ بھی کچھ وقت کے لیے خلیفہ بنے تھے، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے طریقے کے ساتھ ساتھ ان کے طریقے کو بھی لازم پکڑو، مضبوطی سے تام لو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی باتیں نکالنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نئی بات نکالنا یہ بدعت ہے، اور مراد اس سے بدعت سیئہ ہے، جو بری بدعت ہے تو وہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب یہاں بدعت سیئہ جو ہے، یعنی بدعت کی تعریف یہ ہے کہ البدعۃ السیئۃ التی لیس لها من الکتاب والسنۃ اصل، کہ بدعت سیئہ اس کو کہتے ہیں کہ نہ تو قرآن میں اس کی کوئی اصل ہو اور نہ ہی حدیث میں ہو، وسند ظاہر او خفی ملفوظ او مستنبط، اور نہ ظاہر یا خفی کوئی بھی اس کے بارے میں سند نہ ملتی ہو، نہ ہی لفظوں میں اور نہ ہی مضمون میں۔ یعنی بدعت سیئہ یہ ہے کہ نہ تو قرآن میں اس کا کوئی حکم آیا ہو، نہ ہی حدیث میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہو، نہ ہی کوئی ظاہراً یا پوشیدہ طور پر
کوئی سند اس کے بارے میں ملتی ہو کہ یہ جو ہے فلاں سے منقول ہے یا یہ نبی نے کیا ہے یا کسی صحابی نے کیا ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی مضمون ہو، یعنی کہیں بھی اس کا ذکر نہ ملتا ہو، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر اس کو دین میں شامل کر دیا ہو، تو یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں آگ میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ دین میں نئی باتیں نکالنے سے، نئی باتیں رائج کرنے سے تم بچو۔ حدیث نمبر 39 کی تشریح ختم ہو گئی، آپ اس کو یاد بھی کر لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ اور حدیث نمبر 40 کی، آپ حدیث نمبر 40 کا ترجمہ کیجئے اپنے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔